السلام علیکم. سو دس از حاشر اور میرا ٹاپک ہے دا ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، اور اس کے جو آتھر ہیں وہ ہیں دی ایڈورڈ گبن. تو ایڈورڈ گبن اسٹوری میں اپنے یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے رومن امپائر اٹھا اور پھر اس کا ڈکلائن آیا. تو پھر سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب آگسٹس کا دور تھا تو سب کچھ خوشحال تھا، اچھے سے رومن امپائر چل رہی تھی اور سب کچھ بہترین تھا. لیکن جیسے جیسے ریاست بڑھتی گئی اور لوگ آتے گئے تو رومن امپائر کو سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا، اور اس دوران جو ہے ان کی بیڈ لیڈرشپ، ان سب کی وجہ سے جو ہے رومن امپائر گرنا شروع ہوا. اور پھر اس کی ان وجوہات کی وجہ سے ہوا کیا کہ ان کے انٹرنلز گروپ بنتے گئے. تو ان کے انٹرنلز گروپ جیسے وزگوتس، وینڈلز اور ہنس، یہ ان کے 3 ڈیفرنٹ گروپس بن گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے رومن امپائر پر حملہ کر دیا. اور پھر حملے کے دوران ایسا ہوا کہ رومن امپائر 2 حصوں میں بٹ گیا، اور ان 2 حصوں میں ایک حصہ تھا ایسٹرن رومن امپائر اور ایک تھا ویسٹرن رومن امپائر. جس میں سے ایسٹرن رومن امپائر جو ہے وہ جو ہے اٹھ گیا اور وہ جو ہے زندہ رہا، اور باقی جو ویسٹرن رومن امپائر ہے وہ گر گیا. تو پھر اس کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنا جنگ لڑنے کا طریقہ بدل دیا، اور ان کے کچھ انٹرنل میٹرز کی وجہ سے رومن امپائر پوری گر گئی. تو اس طریقے سے رومن امپائر کا ڈکلائن ہوا ہے. تو پھر چلیے جی اب بڑھتے ہیں مورل آف دا اسٹوری کی طرف. تو اس کی مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ رومن امپائر کی جو مورل آف دا اسٹوری ہے اس میں یہ ہے کہ ایک رومن امپائر ایک اچھی لیڈرشپ اور مضبوط ویلیوز پر ڈیپینڈ کرتی ہے، جو کہ نہیں تھی فرسٹ پارٹ آف دا اسٹوری. اور دوسری چیز، ان کو معاملات تھوڑے سے انٹرنل جو معاملات تھے، جیسے وزگوت، وینڈلز اور ہنس نے جو ہے بغاوت کری اور ان پہ حملہ کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تھوڑا سا میٹر جو ہے ان کو انٹرنلی سولو کرنا چاہیے تھا، جس کی وجہ سے رومن امپائر جو ہے اور کمزور پڑی. اور اس کے علاوہ باہر خطروں کو نظر انداز کرنا اور فوج کو کمزور کرنا بھی رومن امپائر کے گرنے کی ایک وجہ بھی شامل ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اپنی سوچ اور عقیدے کو صحیح سے ہینڈل نہیں کیا جائے تو یہ بھی ایک بڑی پرابلم بن سکتی ہے. جیسے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے کرسچینٹی جو ہے ان کی وہ بھی آتی ہے، اور وہ تھوڑا سا رومن امپائر کا بہتری کا سبب ہوتا ہے. تو آخرکار سٹوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی امپائر یا کوئی بھی چیز، کسی بھی سٹیبلٹی آپ کے جو اندر اور باہر کے معاملات ہیں ان چیزوں کو اچھا بیلنس رکھنے سے ہوتا ہے. اگر آپ ان کو اچھا بیلنس رکھو گے، آپ انٹرنل میٹر کو صحیح سے دیکھو گے اور جو ہے اپنے نظریات پر آپ پختہ رہو گے، تب آپ بیلنس اچھا کر سکتے ہو. ورنہ جو ہے آپ کی امپائر یا کوئی بھی حکومت، سب چیزیں اس طریقے سے گر جاتی ہیں. تو ایٹ دا اینڈ جو مورل آف دا اسٹوری ہے رومن امپائر کا، وہ اس طریقے پہ جا کے اینڈ ہوتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ اسکلز، ان کی مورل ویلیوز اور جو ہے ان کے انٹرنل میٹرز جو ہیں، یہ سب چیزیں خراب ہوئیں بیڈ لیڈرشپ کی وجہ سے. تو بیڈ لیڈرشپ کی وجہ سے جب یہ چیزیں خراب ہوئیں تو رومن امپائر گرا، ان کی فوج کمزور ہوئی، ان کی فوج کمزور ہونے کے بعد ان کے انٹرنل میٹرز ہوئے. تو یہ سب چیزیں جس طریقے سے ہوتی رہیں گی تو رومن امپائر گرتا گیا. تو ایٹ دا اینڈ ایڈورڈ گبن یہی بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی چیز کھڑی ہونے کے لیے، یا کوئی بھی آپ کو ریاست کھڑی ہونے کے لیے آپ کی لیڈرشپ اسٹرانگ ہونی چاہیے، اور آپ کے جو انٹرنل معاملات ہیں یا ایکسٹرنل معاملات ہیں، اندر باہر کے جو بھی معاملات ہیں، آپ کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا آنے چاہیے. اگر آپ کو معاملات ہینڈل کرنا آتے ہیں، اس کی آپ کی نیگوسیشن اسکلز اچھی ہیں، تو ایٹ دا اینڈ آپ ایک اچھی ریاست شامل ہوں گے. ورنہ اٹ ول بی a worst call for this. So okay, thank you so much.